السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی شروع سے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ جی سورۃ الحج الحمدللہ اللہ کا خاص احسان ہے، آج شروع کرنی ہے۔ مدنی صورت ہے اور لیکن اس میں مکی دور کے آخری دور کے مضامین بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، 10 رکوع ہیں اس کے اور 78 آیتیں ہیں، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کے نام پر یہ صورت ہے، اور اس میں حج کے بارے میں بھی ہمیں آیات آگے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی حج کے مناسک اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ صورت کا آغاز روز قیامت کے بارے میں تفاصیل سے ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کے نام سے اس کی مناسبت دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ روز قیامت میں اور حج کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں آپ کو بہت یعنی مناسبت بھی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح اس دن یعنی وہاں پر حشر کا سماں ہوتا ہے، ویسا ہی قریب قریب قیامت والے دن بھی انسان اس کو امیجن کر سکتا ہے۔ تو سورت کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پہلی آیت میں تمام انسانوں کو خطاب ہے کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ تو لوگوں کو ڈرایا گیا ہے اپنے رب سے، اور کس بات سے کہ قیامت جب آئے گی تو یاد رکھو کہ وہ اس کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا، یوم ترونھا، جس دن تم دیکھو گے اس کو، تذہلوا، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اس کو جو وہ دودھ پلاتی تھی، ان اور ماں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ہی بھول جائے گی۔ وتضع، اور گرا دے گی یا رکھ دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو، وتری الناس، اور تم دیکھو گے لوگوں کو، سکارا، کہ وہ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں۔ واو یہاں پر حالیہ ہے، یعنی کہ while they are not in یعنی they are not intoxicant، ولیکن، لیکن، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب ہی شدید، بہت سخت ہوگا۔ تو قیامت کے دن کا ہی ذکر ہوا ہے، اسی سے انسانوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو۔ اور تقوی سے مراد کیا ہے، وہی یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احساس ہونا، اللہ کے نگرانی کا احساس ہونا۔ جیسے ریاض الصالحین میں آپ باب مراقبہ آپ نے پڑھا تھا نا، تو اس میں مراقبہ بھی کیا ہے کہ ویسے تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ شاید مراقبہ کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرنے کا نام ہے، وہ بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ کیفیت ہماری ہر وقت بھی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی نگرانی کا احساس مجھے ہر وقت ہو، یہی دراصل تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کہاں پر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ تقویٰ ہا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یا جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو کیا ہم ڈرتے ہیں، ہمارا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان خوشخبری کی آیتیں سن کے وہ اتنا آگے نہیں بڑھتا جتنا وہ ڈرانے والی آیات یا جہنم کی آیات پڑھ کر وہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کی فطرت میں، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہنم کے بارے میں آیات قرآن میں زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر بھی لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ اور پھر اس دن کے حالت کے بارے میں بتایا کہ ذرا سوچو کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی اس کو، جسے وہ دودھ پلاتے تھے، اس کو بھول جائے گی۔ ان اور ماں سے مل کر بنا نا، ماں۔ ٹھیک ہے، نئے پڑھنے والوں کے لیے اس کو اگر کھول لیں تو ان ویسے بھی کس لیے آتا ہے، یعنی ہٹنے کے معنوں میں۔ ٹھیک ہے، تو جس کو وہ دودھ پلاتی تھی اس سے ہی ہٹے گی، اس کو ہی بھولنے والی ہوگی۔ کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی کا یہ حال ہوگا۔ اور جو حمل والی ہوگی، کل ذات حمل، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حمل عام طور پر گرتا نہیں ہے۔ حمل ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے جسے عورت بڑی خوشی سے اٹھاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتی رہتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، کبھی کبھی کچھ عورتوں کی حالت کچھ زیادہ خراب ہو جائے، ادروائز آپ دیکھتے ہیں 7ویں 8ویں 9ویں مہینے تک، حالانکہ حمل اتنا بھاری ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اٹھائے کام میں لگی رہتی ہے۔ تو لیکن حمل گرتا کب ہے، جب انسان بہت زیادہ پریشانی اور دہشت کی حالت میں آ جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات ایسے کچھ جگہوں پر کہ زور کا دھماکہ ہوا، حالانکہ وہ عورت وہاں سے بہت دور تھی، اور یا پھر کوئی ایک دم سے کوئی پریشانی والی خبر سن کر، یا ایسی حالت میں انسان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو دراصل قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
تو اچھا، اب جب اس عورت کا یہ حال ہوگا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ہم سارے بچوں میں ہمیں وہ بچہ بہت پیارا ہوتا ہے جس کو ہم دودھ پلاتے ہیں، ایسے بچے سے ماں غافل نہیں ہوتی ہے، دودھ پیتے بچے کی ماں خاص طور پر نگرانی کرتی رہتی ہے۔ تو اگر وہی اس سے غافل ہو جائے گی اور حمل والی بھی حمل گرا دے گی، تو تم پھر لوگوں کا حال دیکھو کہ وَتَرَى النَّاسَ سُکارىٰ، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُکارىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے، دہشت کے مارے ان کا حال یہ ہوگا کہ نشے میں ہی نظر آ رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے اور شدت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہ سب کے ساتھ کسی حد تک تو معاملہ ہوگا ہی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح والے اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوں گے، اور کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو کہ آپ کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کا دن دراصل ایک طویل دور کا نام ہے، اور قرآن کی روح سے اس دن کی مدت ہمارے موجودہ حساب کے مطابق 50,000 سال ہے۔ اس طویل عرصے میں کئی اوقات ایسے آئیں گے جن کی دہشت اور ہولناکی اور گھبراہٹ اسی طرح کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو ذکر ہے اماں پارہ میں سورہ زلزال میں بھی آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، کہ جب زمین یعنی کہ لرزے گی، زور کا لرزنا، ٹھیک ہے۔ زلزلے کے الفاظ ہی ہیں وہاں پر، زلزل کے، اور رباعی کا لفظ ہے یہ عربی میں، اور واخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے بوجھ نکال کر باہر رکھ دے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی سارے جو بھی ذی روح ہیں جو موت کے منہ میں جا چکے ہوں گے، سب دوبارہ اٹھ جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو زمین کے خزانے ہیں وہ باہر پڑے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم سے فرمائے گا، اے آدم، وہ کہیں گے پروردگار میں حاضر ہوں، جو ارشاد ہو۔ پھر ایک فرشتہ آواز سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد سے دوزخ جانے والوں کا حصہ نکالو۔ وہ عرض کریں گے، پروردگار، دوزخ کے لیے کتنا حصہ؟ راوی کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 میں سے 999۔ یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ یہ بات صحابہ پر بہت دشوار گزری اور ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 999 تو یاجوج ماجوج سے ہوں گے اور ایک تم سے ہوگا، پھر تم تو تمام خلقت میں ایسے ہوگے جیسے کسی سفید بیل کے پہلو میں ایک کالا بال ہو، یا کسی کالے بیل کے پہلو میں ایک سفید بال ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم سب لوگ اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے۔ یہ سن کر خوشی سے ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت کا تیسرا حصہ ہوگے، پھر ہم نے اللہ اکبر پکارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے، ہم نے پھر اللہ اکبر پکارا۔ بخاری کتاب و تفسیر کی یہ حدیث ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں سب سے زیادہ جانے والی ہوگی، لیکن بات وہی ہے کہ ہم صرف یہ پڑھ کے خود کو مطمئن نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم امت کا یعنی بحیثیت امت ہونے کا حق ادا نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح اس دن جس طرح صورتحال ہوگی، یعنی جیسے ابھی سورہ زلزال کی آیت بتائی، اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑ یہ بھی اماں پارہ میں ہی بیان ہوتا ہے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، اور لوگ یوں بدحواس ہو کر ایک دوسرے پر پڑتے ہوں گے جیسے روشنی کے گرد پتنگے گرتے پڑتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کو قرآن میں بہت سارے مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی ہولناکی سے اور دہشت سے محفوظ فرمائے اور اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی بات کو سنجیدہ ہو کر لیتے ہیں نا، تو پھر ہی ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ہم قیامت کے دن کی ہولناکی کو سنجیدہ ہو کے پڑھیں اور خود کو اس جگہ پر محسوس کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص نے اس دن وہاں پر پہنچنا ہے، تو ہی ہمارے عمل بدلیں گے، تو ہی ہمارے عمل میں استقامت آئے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ تو دین کو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، تو پھر ان کی زندگیاں بھی نہیں بدلتی۔ تو پھر ایسے ہی لوگ جب آپ کو ملتے ہیں اور مختلف تبصرے اور آراء پیش کرتے ہیں، تو آپ کی اپنی رائے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ تو اس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں وہ اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اور قربانی کے درجے پر کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح جیسے اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ
جنت میں سب سے زیادہ ہوگی، تو پھر امت کو بھی تو چاہیے کہ وہ امت ہونے کا حق ادا کر دے۔ آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یجادل، کوئی ہے جو کہ جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ویتبع، اور وہ پیروی کرتا ہے، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی۔ مرید ہوتا ہے ایسا شیطان جس میں کوئی خیر ہی نہ ہو، ہر خیر سے خالی، یعنی شیطان تو ویسے ہی رجیم ہے نا، مردود ہے، اس نے اللہ کے نافرمانی کی اور اسی پر ہی قائم ہو گیا، تو قیامت تک کے لیے مردود ہے، اور اس کے بعد وہ جہنم میں ہی پھینکا جائے گا۔ تو یہاں پر آ رہا ہے شیطانی مرید، یعنی ایک ایسا شیطان جو بالکل ہی کسی خیر سے خالی ہے اور سرکش ہے۔ تو اب یہاں پر ایک طرح کے ایک دوسرے گروہ کا بتایا جا رہا ہے کہ سورت کے آغاز میں تو قیامت کے برپا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بطور تمہید بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سے انسان ڈر جائے، اور اصل مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر ان باتوں سے پرہیز کی تلقین کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ ظاہر ہے اس کے پس منظر میں آپ یہی دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو کس طرح سے تنگ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے عقائد کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں وہ اپنے معبودان باطل کو بھی شریک سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، سارے لوگ تو اللہ کی ہدایت کو پکڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یجادل فی اللہ بغیر علم، کہ یعنی ایسا گروہ موجود ہے جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اب اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں یہ مشرکین نہیں جھگڑتے تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا اللہ کا وجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور ان سے جب پوچھا جاتا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ ہی کا نام لیتے تھے، یعنی اللہ کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں نہیں جھگڑا ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ تو آج کے دور کی نہیں ایجاد ہے کہ ایتھیسٹ بھی نکل آئے جو کہ اللہ کے ہونے کا ہی انکار کرتے ہیں۔ مشرکین تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں۔ جھگڑا ان کا کس بات میں تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے کچھ نہ کچھ اختیارات حاصل ہیں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، ان کو یہ بات سمجھ نہیں تھی آتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے وحدہ لا شریک ہی تمام تر اختیارات کے مالک ہیں، چھوٹی سے بڑی ہر طرح کی مخلوق کی حاجت روائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور مشکل کشائی بھی وہی کر سکتے ہیں، اللہ ہی کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ان اختیارات میں اپنے معبودان باطل کو شریک کرتے تھے، جبکہ وحی الہی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی وہ ان تمام عقائد کی مکمل تردید کر دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ ان کے پاس کوئی علم تو ہے نہیں، یعنی کوئی سندی علم نہیں ہے، بس یہ جو آباء و اجداد کی باتیں انہوں نے سنی اور جو ان کے وہم و گمان ہیں اسی کی بنیاد پر انہوں نے اپنا ایک وہ مذہب کھڑا کر لیا، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کرتے کیا ہیں کہ جو بھی شیطان یا شیطان سیرت انسان ان کو کسی شرکیہ فعل یا بدعی عقیدے یا عمل کی دعوت دیتا ہے، یہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ پہلے ہی اس کے اتباع کو تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں تو شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کو غیر اللہ کی طرف بلاتی ہے، اللہ کی عبادت سے ہٹاتی ہے، یا آپ کی توحید کے عقیدے میں شرک کو مکس کرتی ہے، یہ سبھی کیا ہے، دراصل شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ یہ ساری راہیں شیطان کی سجائی ہوئی ہیں، چاہے وہ بتوں کی عبادت ہو، چاہے انبیاء کو اللہ کے بیٹے بنانا ہو، یا انبیاء سے مانگنا ہو، یا علی کے نعرے لگانا ہو، یا اپنے ہی رسول، حالانکہ اللہ نے اپنے رسول کا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ہاتھ دیا، لیکن نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ اسی سے مانگو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے آ کر تو لوگوں کو اللہ سے جوڑا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو بھی ایسی چیز ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر ان کو مدد کے لیے بلانا، اپنی حاجت روائی کروانا ان سے، نعوذ باللہ، یہ سارے عقائد رکھنا، یہ دراصل کیا ہے، یہ لوگ دراصل شیطان کی رفاقتی کر رہے ہیں اور اس کا اتباع کر رہے ہیں۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کتب علیہ انہ من تولاہ، کہ اس کے لیے تو یعنی ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کو اپنا دوست بنائے گا، کہ بے شک وہ جو تولاہ یعنی اس کو ولی بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا،
فَأَنَّهُ تو بے شک وہ یُضِلُّهُ وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا، یعنی وہ خود تو گمراہ ہے ہی، وہ تو اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی گمراہ ہی کرے گا، وَيَهْدِهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور اس کو راہ دکھائے گا جہنم کی۔ اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر کوئی شخص جو بھی لیڈر ہے وہ انسان کو کسی نہ کسی انجام تک موت کی طرف ہی لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو جو شخص شیطان کے پیچھے چل رہا ہے اس کو اپنا ولی بنائے ہوئے ہے، تو وہ اس کو کہاں لے جائے گا؟ بھڑکتی ہوئی آگ عذاب کی طرف ہی لے جائے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آدم اور حوا اور شیطان کے واقعے میں کیا ہوا تھا کہ اس نے جب مہلت مانگی تھی تو آخر کار اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ تو اس کی پیروی کرنے والے، اس کی باتوں میں آنے والے، بغیر کسی علم کے وہم و گمان کی پیروی کرنے والے، دراصل یہ سارے شیطان کے راستے ہیں اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح اب اس میں اگلی جو آیت ہے نا، اس سے پہلے ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ بغیر علم کے وہ شیطان مرید کی پیروی کر رہے تھے۔ تو جیسے بھی میں نے بتایا کہ ایک تو ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے تمام اختیارات کے مالک ہیں۔ دوسرا جھگڑا جو انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اگلی آیت پھر دیکھتے ہیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں، من البعث اٹھنے کے بارے میں، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، بعث یعنی دوبارہ اٹھایا جانا، فإنا تو بے شک ہم نے خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ پھر علقہ سے، ثم من مضغۃ پھر بوٹی سے، گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ صورت دیا گیا یعنی اس کی شکل بنی ہوئی ہے، یعنی جس کے خد و خال واضح ہوں، مکمل ہموار ہوں، انسانی اس کی شکل نظر آ رہی ہو، وغیر مخلقہ اور بے نقشہ، اور بعض اوقات کچھ ایسا حمل بھی ہوتا ہے کہ بے نقشہ ہو یعنی بے صورت دیا گیا، لنبینہ تاکہ ہم بیان کریں، لکم تمہارے لیے، ونقر اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحامی رحموں میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، ثم پھر نخرجکم ہم نکالتے ہیں تم کو، طفلاً ایک بچہ، طفلاً ایک بچہ یعنی بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا تاکہ تم پہنچو، اشدکم اپنے کمال کو یعنی پوری جوانی کو، ومنکم اور تم میں سے کوئی، من یتوفیٰ جو فوت کیا جاتا ہے، ومنکم اور تم میں سے کوئی، من یرد جو لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل الامور طرف ناکارہ عمر کے یعنی ردی عمر کے، لکی لا تاکہ نہ، لکی اور لا دو لفظوں کو اکٹھا لکھا ہوا ہے، یعلم وہ جانے، من بعد علم آنے کے بعد یعنی جاننے کے بعد، شیئن کچھ بھی، یعنی جو بچپن کا سیکھا سکھایا، جوانی کا سارا جو ہے وہ نکارہ عمر میں سب ختم ہو جائے، وَتَرَى الْأَرْضَ اور تم دیکھتے ہو زمین کو، حامدۃً خشک ہے، فَإِذَا پھر جب انزلنا ہم اتارتے ہیں، علیہا اس پر، الماء پانی کو، اہتزت ہل جاتی ہے، پھبک اٹھتی ہے، وربت اور پھول جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ اور اگاتی ہے، نباتات سے آپ یاد کر لیں، من کل زوجن ہر قسم کی، بہیجن رونق والے یعنی نباتات اگاتی ہے۔ تو پہلی جو ہے اس وہاں پر بتایا گیا کہ انسان کا حال یہ ہے، یجادل فی اللہ اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جھگڑے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تو ماننا لیکن اس کے الہ ہونے کو تسلیم نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ جھگڑا آپ قرآن میں بار بار اس کے بارے میں ان کی باتیں بھی ہم پڑھ چکے، اور دلائل جو قرآن میں دیے ہیں وہ بھی، اور اب یہاں پر ان کا دوسرا جھگڑا کیا تھا کہ ان کو بعث کا یقین نہیں آتا تھا کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے اس آیت سے اب ایسے دلائل دیے جا رہے ہیں جس میں انسان کو یہ یقین دلایا جائے کہ تمہیں یہ بات اتنی بڑی کیوں لگتی ہے کہ تم جب مر جاؤ گے تو دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے، حالانکہ اگر اپنی پہلی تخلیق ہی تم دیکھ لو، یعنی جو اس دنیا میں تم پیدا کیے گئے ہو، یہی ایک بہت بڑی دلیل ہے، یعنی انسان کا وجود، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو مٹی سے بنایا، مٹی بے جان چیز ہے، جب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا، اور پھر اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توالد اور تناسل کا سلسلہ چلایا کہ میاں بیوی یعنی کہ شادی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جیسے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور انسان چیزیں یا غذائیں کھاتا ہے وہ سب زمین سے حاصل ہوتی ہیں، انہی غذاؤں سے انسان کا گوشت بنتا ہے، کہیں ہڈیاں کہیں عضلات بنتے ہیں، پھر اسی خوراک سے انسان کا نطفہ بنتا ہے، اور اس نطفے کے ایک قطرے میں ہزاروں جاندار جرثومے ہوتے ہیں، تو وہ جب ملاپ کرتے ہیں رحم مادر میں تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا، یعنی نطفہ جو ان سے ہے اپنی خوراک مٹی سے لے رہا ہے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ ہوا، ثم من علقہ، پھر گوشت کی ایک بوٹی بن گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا جو تخلیقی مراحل ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارے، اور آج سے 1400 سال پہلے اتار دیے، اور اب سائنس بالکل اسی طرح اس کو بتاتی ہے آپ کو۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو گوشت ایک بوٹی سی ہوتا ہے، نہیں علاقہ ہوتا ہے ایک چمٹنے والی، وہ جو جونک سی ہوتی ہے نا، یعنی خون کا لوتھڑا سا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے، اور اس میں پھر نقش و نگار آنا شروع ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ صرف ایک گوشت کی لوتھڑا ہے، صحیح ہے، اور غیری مخلقہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتے کو رحم مادر پر مقرر کر دیتے ہیں کہ، اور وہ فرشتہ بتاتا رہتا ہے کہ یا اللہ اب یہ اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جانتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اس میں روح پھونکنے کا حکم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے، تو یعنی روح انسانی جو اس وقت اس میں پھونکی جاتی ہے، پھر اس میں عقل، تمیز اور قوت ارادہ اور اختیار اور سب کچھ رکھا جاتا ہے، اور پھر وہیں پر ہی اس کی تقدیر کا فیصلے ہوتے ہیں کہ خوش بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، اور کیا کیا کچھ اس کو، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں اللہ تعالیٰ اس کو ٹھہراتے ہیں، مَا نَشَاءُ، جب تک ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر مختلف مراحل ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اب یعنی ابھی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے مخلقہ اور غیر مخلقہ، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ رحم مادر کے اندھیروں میں ایک الی اجل مسمى تک تخلیق ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مرحلے بتائے گئے ہیں نا، یہ اگر سائنس ہمیں نہ بھی دکھائے نا تو بعض اوقات عورتیں خود بھی محسوس کر لیتی ہیں، وہ عورتیں جن کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ویسے ہی ریلیز ہو جاتا ہے، انہیں باقاعدہ ہاسپٹلز نہیں جانا پڑتا، ایسی سٹوریز بھی آپ نے بڑی بوڑھیوں کی سنی ہوں گی۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہو۔ مجھے اپنا یاد ہے کہ وہ جب میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ صرف خون کے کچھ لوتھڑے سے تھے، یعنی ان کی کوئی شکل نہیں تھی، اور یہ اراؤنڈ 2.5-3 مہینے کا حمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ سب کچھ انسان کے یعنی عورت کے اندر ہو رہا ہوتا ہے کہ نطفہ کے بعد جمع ہوا خون ہے، اس کے بعد جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، لیکن اس پر کوئی نقش نہیں ہوتا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب اعضاء کے نقوش بنتے ہیں، یعنی مخلقہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر مخلقہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں ہڈیاں اور عضلات بنتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مقررہ وقت کے بعد انسان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں، اور یہ بھی بات کہ جنس اس کی کیا ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، تو یہ سب امور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی میں طے پاتے ہیں۔ اور اس میں یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا ہے پروردگار اب نطفہ پڑا، پروردگار اب یہ خون بن گیا، پروردگار اب یہ لوتھڑا بن گیا۔ پھر جب اللہ انہی پیدائش کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کی روزی کیا ہے اور اس کی عمر کیا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں ہی یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ، یہ ساری باتیں تو وہیں پر ہی تقدیر مقدر کر دی گئی ہے اس کی، یہ بخاری کتاب الحیض کی حدیث ہے۔ تو لیکن پتہ ہوتا کیا ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ثم نخرجکم طفلا، کتنے ہی بچے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بھی نا، پھر بھی جب ہم کسی جگہ پہ بچہ ہونے کی خبر سنتے ہیں نا تو لوگ کتنے اشتیاق سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک رحم میں بھی اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچہ دیکھا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بچہ باہر نکلتا ہے اور وہ جب یعنی کہ مختلف شکل بنتی ہے اس کی، اور وہ جو حرکتیں کرتا ہے، تو انسان کتنے خوش ہو کے دیکھتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اور وہی بچہ پھر بڑا ہوتا ہے، 30-40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، عقلی تمیز اور یعنی قوت باشعور اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم اس سے سبق کیوں نہیں لیتے ہیں، یعنی پھر بھی انسان یہ کیوں کہتا ہے اور
کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ بھی اس کو شاید ایمان کی حد تک نہیں مانتے، اسی لیے عمل نہیں بدلتا. صحیح ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ سائیکالوجی کا بھی ایک رول ہے کہ جو چیز آپ بار بار دیکھتے ہیں نا، وہ چیز آپ کے لیے ایک عام عادت بن جاتی ہے اور آپ اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے. تو قرآن میں یہ آیتیں کیوں اتاری گئیں، کیوں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں بار بار، تاکہ انسان اس میں غور و فکر کرے، دیکھے کہ تمہیں کیوں نہیں یقین آتا کہ جب تم دیکھتے ہو کہ ایک نطفہ ایک لڑکا بنتا ہے اور اس کے بعد ایک باشعور مرد بن جاتا ہے، تو تمہیں اس بات کا ہی یقین نہیں کہ وہ رب اپنی قدرت اور عظمت سے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی انسان کی غفلت کا حال ہے کہ کوئی کارنامہ خواہ کتنا ہی عقل کو حیرت میں ڈالنے والا ہو، لیکن وہ چونکہ ایک عادت بن چکا ہوتا ہے تو وہ اس میں غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا، اور جو چیز ابھی اس کے سامنے عادت نہیں بنی، جو وقوع پذیر نہیں ہوئی، اس کا فوراً انکار کر دیتا ہے. صحیح ہے. یعنی یہ کہ اس نے نہیں دیکھا کہ مردے زندہ ہوتے ہیں تو پھر اس کو مانتا ہی نہیں ہے. اور پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو نشانی دکھائی کہ تم میں سے کوئی تو ایسا ہے نا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوت کر لیتے ہیں، لیکن کوئی ایسے ہوتے ہیں جو کہ ارذل عمر تک لوٹائے جاتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ انتہائی بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے کہ انسان ساری عمر علم حاصل کرتا رہتا ہے کہ مجھے کس طرح سے اپنے کام کرنے ہیں، لیکن بڑھاپے میں جا کے زیرو ہو جاتا ہے. آپ نے کتنے ہی بے شمار بوڑھے مرد اور عورتیں دیکھی ہوں گی کہ 8-8 10-10 بچوں کو سنبھالنے والے اور بڑھاپے میں اس حال کو ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنا ہی گھر بھولتے ہیں، اپنا ہی حاجت کی ضرورت، بلکہ گھر کے اندر واش روم تک کو جانا ان کے لیے محال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرف کو ہے. اورینٹیشن ان کی اتنی خراب ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ارذل عمر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. ٹھیک ہے. کہ یعنی انسان اس عمر تک نہ پہنچے، کیونکہ وہ 8-10 بچے جس کو 2 میاں بیوی مل کر پال لیتے ہیں، وہ سارے اس قابل نہیں ہوتے کہ ایک بوڑھے باپ کو یا ماں کو سنبھال لیں. آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، کیونکہ انسان کی جان بچہ ہی پالنا اتنا مشکل ہے کہاں کہ انسان کسی بوڑھے کو، الا ماشاءاللہ کچھ اپنی نیکیاں کما بھی لیتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یعنی کھانا ہی بھول جاتا ہے کہ کھانا لے جانا ہے، اور بعض اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو چباتے نہیں. ایسی بھی بہت ساری سٹوریز آپ نے سنی ہوں گی. تو اگلے دن ایک خاتون کا ایسا حال سنا، اب وہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ وہ کھانا منہ میں رکھتی تھیں اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ ان کی سانس کی نالی کو آپریٹ کر کے ٹھیک کرانا پڑا. اور اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم پہ کہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے گزرتا ہے اور پھر بھی ہم سبق نہیں پکڑتے، عبرت حاصل نہیں کرتے. اسی پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اگلی دلیل جو ہے وہ دوسری ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک پڑی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے تم مر کے بالکل کہتے ہو نا کہ ہم جب بے جان ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے، یہ زمین کا بھی جو ہے یہ تمہارے سامنے ہر سال ہوتا ہے. اور سال میں بعض اوقات کچھ ملکوں میں 4 موسم آتے ہیں اور کچھ میں 2 آتے ہیں. تو ایک فصل اٹھانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زمین خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات تو لائنز پڑ جاتی ہیں، پپڑیاں سی پڑ جاتی ہیں نا، جیسے اسکن ڈرائی ہو کے لائنز پڑ جاتی ہیں. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اہتزت، وہ آتی ہے حرکت میں، ہلنے لگتی ہے، اور وربت، اور پھر پھول جاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تو پھر وہ پربہار چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے. تو بالکل اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان پر یہ موسم لائیں گے کہ جب اس نے جی اٹھنا ہوگا، تو اس کا بدن اگرچہ کہ گل سڑ چکا ہوگا، لیکن اس کا جو بیج ہوگا اسی سے اس پر جب پانی پڑے گا تو انسان زمین سے بالکل اسی طرح باہر آنے لگیں گے جیسے نباتات زمین سے باہر آتی ہیں. اور ہر انسان کو اس کے اپنے اپنے مدفن سے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، چاہے وہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا، چاہے ہواؤں میں اس کے پرخچے اڑ گئے، چاہے وہ زمین میں دبایا گیا، چاہے کسی بھی جگہ پر وہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اٹھا کھڑا کریں گے. یہ ہمارا یقین ہے. ذالکہ، یہ سب کچھ اس لیے بِأَنَّا کہ بے شک اللہ هو الحق، وہی حق ہے، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ یحیی الموتیٰ، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے.
تو یعنی یہاں پر حق کا معنی سچا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد الموت کو حتمی اور یقینی قرار دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بات ہی سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات حق ہے، برحق ہے۔ یعنی اگر ہمارے دلوں میں کوئی ایک ویگ سا خیال ہے نا کہ ہمارے ماں باپ نے کہا کہ اللہ ہے اور ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں، تو اب اس پر غور و فکر کریں، اللہ کی معرفت، اس کی عظمت اور قدرت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی باطل خیال نہیں ہے، یا یہ کوئی اجنبی سا تصور نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں، اور نہ ہی ہماری نسلوں کے اندر، بلکہ اللہ کا تصور وہ حق ہے، ایک ٹھوس حقیقت ہے، یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اس حد تک کہ وہی جو بات شروع آیت میں کہی کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ ہمیں ہر وقت محسوس ہو اپنے ساتھ ساتھ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وہ حق ہے، اس کا وجود کوئی فرضی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی زیادہ ریسرچز ہو رہی نا، اور انسان اپنا دماغ کھلا چھوڑا ہوا ہے اور اس کو بس بہکنے دے رہا ہے۔ بہت سارے ایسے فلاسفرز ہیں جو بہت ساری چیزوں کی کڑیاں جوڑ کے ملاتے رہتے ہیں اور انسان کو بہکاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر اللہ نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کا وجود ہے نہیں، اللہ کو محسوس کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں، ہر چیز کا کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب انسان اس دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیتا ہے کہ یہاں پر میں جو مرضی کرتا پھروں، تو پھر ہمیں دنیا میں طرح طرح کا ظلم نظر آتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقت سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اس وقت ہمیں جیسے دنیا میں بدامنی نظر آ رہی ہے، تو یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنے سر پر اللہ کے ہونے کا احساس نہیں رہتا کہ کوئی میری پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ انہ یحیی الموتیٰ، کہ بے شک وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ہوگا جو بتایا جا رہا ہے، یہ برحق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، آتیۃ، آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے قیامت کا بتایا شروع آیت میں ہی، تو اس کے بارے میں بھی یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یبعث، کھڑا کرے گا، من فی القبور، اس کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان آیات میں بھی کچھ حقائق بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک ٹھوس حقیقت ہے، وہ علیم و خبیر ہستی ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حکمت اور قدرت کے تحت ہو رہا ہے۔ وہ مردہ اشیاء سے زندہ اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے، زندہ اشیاء کو مردہ میں بدل سکتا ہے، پھر انہیں زندگی دے سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر فرمایا کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ایسا دن ضرور آئے گا کہ جس وقت اس سے سب چیزوں کا امتحان لیا جائے گا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو یہ نظر نہیں آتا کہ زمین کی تمام تر مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور فرشتوں سے بھی اس کو سجدہ کرا دیا گیا، فرشتے بھی اس کے لیے یعنی اسی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کتنے ہی فرشتے مامور ہیں نا، مدبرات امر جو ہیں۔ اور اسی طرح جن اور انسان ہی دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی ہے، ان کے پاس تمیز اور عقل کی قوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ سب کچھ اس کو عطا کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہتا ہے یا نافرمان یا باغی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہی جب انسان کسی کو کوئی کچھ نعمتیں عطا کرتا ہے یا اس کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ پلٹ کے خبر نہ لے کہ میرا مال یہ کہاں پر لے گیا اور کیا کیا اس نے۔ حتیٰ کہ کوئی باپ بھی اگر بیٹے کو باہر کے ملک میں تعلیم حاصل کرنے بھیجتا ہے اور اس پر بہت سارے ڈالرز خرچ کرتا ہے، تو وہ اس کا محاسبہ کرتا ہے کہ بھئی تم نے پڑھ کے دکھایا کہ نہیں، اور تمہارے پاس اس وقت کون سی ڈگری آئی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک دن ایسا ضرور قائم ہونا ہے جس میں اس دنیا میں کیے گئے عمل کا بدلہ ملنا ہے۔ یہ دنیا جائے مقام نہیں ہے، یہ جائے امتحان ہے۔ یہاں پر ہر چیز جو مل رہی ہے، چاہے نعمت مل رہی ہے، چاہے زحمت مل رہی ہے، اس سب کا وہ سب امتحان کی صورت میں ہے کہ آپ اس امتحان کے آنے پر کیا کرتے ہیں، اور جو آپ کرتے ہیں اس پر آپ کی اخروی زندگی کا
دار و مدار ہے، کہ وہاں پر پھر اعمال کی جزا و سزا ہے۔ تو قیامت کے دن کا جو قائم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آخر کوئی تو ایک ایسا دن ہو جس دن انسانوں سے اور جنوں سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی ہیں قبروں میں ان کو اٹھا کھڑا کریں گے اور ان سے یعنی کہ امتحان ان کا ہوگا۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من جو یجادل جھگڑتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر علم کے، ولا خدن اور نہ ہی ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور نہ ہی کتاب روشن کتاب کے۔ تو اس آیت میں بھی وہی بات جو پہلے بھی آئی ہے کہ باوجود اس کے کہ روشن دلائل موجود ہیں دنیا میں ہی، انسان کی اپنی ذات میں ہی، زمین میں، کہ زمین کس طرح سے بنجر مردہ پڑی ہوئی تھی اور پھر وہ بار بار تمہارے لیے نباتات اگاتی ہے، اور بھی بے شمار نشانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی انسان کا وہی حال ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کج بحثیاں کرتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے اختیارات کے بارے میں، اس کے تصرفات کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں میرا نہیں خیال کسی اور معاملے کے بارے میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں جتنے مذہب کے معاملے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایون یہ کہ ایسے جھگڑے صرف مشرکین اور مسلمانوں اور مشرکین کے مابین نہیں ہوتے، بلکہ مسلمانوں میں ہی اب تو اتنے فرقے بن چکے ہیں کہ اللہ کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور بغیر علم کے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں نا، اگر ہمارے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے نا تو کبھی بھی جھگڑے میں نہ پڑیں، بلکہ اگر علم ہو بھی تو ایک خاص حد تک بس رہنمائی کریں اور بحث و مباحثہ میں اور جھگڑے میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ انسان کی یعنی اوقات ہی کیا ہے۔ ابھی آپ پیچھے دیکھیں نا کہ علم حاصل کر کے پھر اس کے بعد بڑھاپے میں کیا حال ہوتا ہے کہ علم اس کے پاس رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب اور خاص طور پر جب آپ بغیر علم کے جھگڑ رہے ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت تو فرما دیا اوپر کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کی اتاری ہوئی ہدایت ہی برحق ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے کہ اس سے وہ لے کر آگے کوئی بات کریں۔ پھر ان کے پاس کیا ہے، یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے، وہ صرف اپنے خواہش نفس کے بارے جھگڑے ہوتے ہیں، اپنی انا کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے، یا یہ کہ بغیر سوچے سمجھے جو ان کے باپ دادا نے کیا وہی سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک گمراہی پر تھے ان کے باپ دادا، انہوں نے نہ سوچا کہ وہ ہدایت پر تھے کہ گمراہی پر تھے، بس وہ گمراہی ہی نسل در نسل ان کے اگلے لوگوں میں منتقل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حال ان کا یہ ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ انسان جھگڑا بھی کیوں کرتا ہے؟ اس وقت ہی کرتا ہے نا جب وہ دوسرے کی بات نہیں ماننا چاہتا۔ تو یہاں پر اب مشرکین مکہ کو دیکھ لیں کہ ان کے سامنے روشن دلائل موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کے سامنے موجود ہے، اور روشن نشانیاں بھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ ہی روشن کتاب ہے۔ لیکن چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی بات کو ماننا نہیں چاہتے، توحید پر آنا نہیں چاہتے تھے، ان کو یہ تھا کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں گے تو وہ سارے مفادات جو انہیں نظر آ رہے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا تھا کہ پھر انسان جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ بالکل اسی کو دیکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب کسی جگہ پہ جھگڑا کرتے ہیں، اور جھگڑے عموماً جو ہیں گھروں میں ہی شروع ہو جاتے ہیں، دین کے نام پر ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کے پاس علم ہے کہ آپ صرف اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے، یا یہ کہ آپ کے کچھ مفادات وابستہ ہیں اس وجہ سے آپ جھگڑے میں شامل ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ کچھ آپ کو ڈالرز ملنے والے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی عزت آپ کو مل رہی ہوتی ہے، تو آپ کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ عزت نہ چلی جائے، تو پھر وہاں پر بھی نعوذ باللہ ایسے انسان پھر جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے یہاں پر خاص جس اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے جیسے سورہ یاسین میں ہی آتا ہے نا کہ اولم یری الانسان انا خلقنا، وہاں پر آتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اور پھر وہ یعنی ہمارے لیے مثالیں دینے لگا اور جھگڑنے لگا، اور یہ بھول گیا کہ یعنی اپنی خلقت کو بھول گیا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور کہنے لگا کہ یہ جب
بوسیدہ ہو جائیں گی ہڈیاں تو کیسے دوبارہ اٹھائی جائیں گی؟ یعنی انسان کے جھگڑے بنیادی طور پر وہی جو 2 باتیں ہم نے شروع میں پڑھی کہ اللہ کے بارے میں ہوتے ہیں کہ اللہ اکیلا کیسے تمام اختیارات کا مالک ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، اور دوسری بات یہ کہ کیسے کوئی انسان مر کے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہے نا، جو پیچھے بھی آیت میں ابھی آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہیں، تو حق پر ہیں سب مسلمان بھی، لیکن اس کے باوجود جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کہ لوگ اتنی بڑی حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس معاملے کو لینے میں وہ سنجیدگی کا ثبوت نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم کسی معاملے کو سنجیدہ ہو کر نہیں لیتے نا، مثال کے طور پر اگر آپ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا اور آپ کا شرح صدری نہیں ہے کہ میں کیا سیکھ رہی ہوں اور میں اس کے لیے سنجیدہ ہوں کہ نہیں کہ یہ اس پہ میری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، تو آپ میری بات کو نہیں سنیں گے، صحیح ہے، اگر سن بھی رہے ہوں گے نا تو صرف آپ ہیئرنگ ہی کر رہے ہوں گے، آپ لکھ نہیں رہے ہوں گے۔ جس کام کو ہم سنجیدہ ہو کے لیتے ہیں نا، علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری سینسز انوالو ہوں، آپ کی آنکھیں کتاب پر ہوں، اللہ کی آیات پر ہوں، آپ کے ہاتھ میں قلم ہو، آپ کچھ نوٹس لے رہے ہوں یا تفسیر پہ آپ کی پینسل چل رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اگر آپ میری بات کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں نا تو آپ نہیں کریں گے، یہ آپ پتہ کیا کر رہے ہوں گے، آپ کچن میں ہوں گے، ہیڈ فون لگا کے سن رہے ہوں گے، تو جس طرح کا آپ رویہ اس کے ساتھ رکھیں گے نا ویسا ہی آپ کو ملے گا۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے میں نے بتایا نا کہ انسان اور جنوں کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، ہمارا اپنا دماغ ہی ہمارا دماغ نہیں ہے، یہ ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے۔ آپ دماغ کو جیسے جس انداز کے ساتھ چلاتے ہیں نا یہ ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پوری باڈی ایک اکٹھی، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی، اور دل جو ہے نا وہ ماسٹر ہے آپ کا، تو وہ دماغ کو جیسے جیسے خیالات بھیجتا ہے نا ویسے ویسے ہی دماغ عمل کرتا ہے۔ وہ اگر دماغ کو یہ خیال بھیج رہا ہے کہ میں بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور اگر میں نے یہاں پر کچھ مس کر دیا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو پھر دماغ اس کو سیریسلی لیتا ہے اور پھر جب وہ اس کو اپنے مائنڈ میں ریکارڈ کر لیتا ہے اور پھر جب آپ اس محفل سے اٹھیں گے نا تو آپ چاہے کچن میں جائیں گے یا کچھ کر رہے ہوں گے، آپ کے پیچھے یہ احساس لگا رہے گا کہ ابھی میں کچھ سیکھ کے آئی ہوں، اور اس سیکھنے میں یہ شامل تھا کہ مجھے اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے ہر وقت میں، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ برتن دھوتے ہوئے میرا لیکچر سن رہے ہیں نا تو آپ کے اندر کچھ نہیں جائے گا، تھوڑی دیر بعد آپ اگلا لیکچر بھی سن لیں گے، کچھ اور بھی سن لیں گے، لیکن تقوی اندر دل کے اندر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سنجیدہ ہو کر بات کو لیا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، آپ نے اپنے دل کے ذریعے دماغ کو کنٹرول ہی نہیں کیا، دماغ کو میسیج ہی غلط گیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ کوئی ایسی سی بات ہے جیسے یہ کچھ اور لوگوں کی باتیں سنتی ہے، ایسے ہی یہ کسی قرآن کی باتیں سن رہی ہے، صحیح ہے۔ تو لوگوں کا بھی حال کیا ہے کہ کیوں وہ جھگڑے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر ساری آیتیں ان کو پڑھی جاتی تھیں، ان کو بتایا جاتا تھا کہ اٹھنے کے بعد یہ معاملہ تمہیں پیش آنا، تو وہ ڈرتے کیوں نہیں تھے؟ یعنی آپ امیجن کریں کہ دنیا میں تو ہم کسی انسان کے ساتھ کرتے ہیں کچھ، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو مار دیں گے، اس کی عزت بدنام کریں گے یا اس کا مال و دولت سارا سمیٹ لیں گے، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب مخلوقات کا خالق ہے، جب انسان اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو اسے ڈر کیوں نہیں لگتا کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ ہونا ہے؟ اس لیے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے اس دنیا میں، صحیح ہے، اس کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو اپنے فائدوں کی پڑی ہوئی ہے کہ میں یہ کام جلدی سے کر لوں، میں یہ ڈالرز اتنے کما لوں تو میری دنیا سنور جائے۔ تو فرمایا ثانی ہی اتفی ہی، حال اس کا کیا ہے، موڑنے والا ہے اپنے شانے، اپنے کندھے کو، اپنے پہلو کا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ وہی بات جیسے بھی ہوئی نا، سنجیدہ نہیں ہے۔ اب یہی سوچتے ہوئے ذرا اس کو لیں نا کہ ہم یہاں پر تو یہ خیر مشرکین مکہ کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے لیتے ہیں؟ منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہم منہ کس سے پھیرتے ہیں؟ جو بات ہمیں اہمیت والی نہیں لگتی، جس کے لیے ہم غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، خود بھی بھٹکتا ہے اور تاکہ بھٹکا دے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بھی بھٹکائے، اور اس کے لیے ہے لہو فی الدنیا خزی، ایسے ہی انسان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں بھی کامیابی نہیں ملے گی، وَنُذِيقُهُ، اور ہم چکھائیں گے اس کو، یہاں پر یہ جو ہے نا چکھانے والی بات یہ تانے کے طور پر اس کو دی جا رہی ہے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ٹیسٹ کرائی جا رہی، اس کو دیا جا رہا ہے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، وہ وہاں پر وہ چکھے گا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔
آمین۔ اور اس کی وجہ بتا دی گئی، ذالکہ یہ بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا یدا کا تیرے دونوں ہاتھوں نے۔ اسے کہا جائے گا کہ یہ جو تو آگے بھیجا ہے نا، یعنی ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ اس دنیا میں اس نے اللہ کے پیغام کو سنجیدہ ہو کر لیا ہی نہیں، تو اپنے عمل کو بدلا ہی نہیں، ایمان لایا ہی نہیں، تو آگے پھر کیا بھیجتا رہا؟ وہی دنیا کے لغو بیکار کام، فضول کام جس میں وہ پڑا رہا، کبھی کسی کا حق مارا، کبھی کسی پر ظلم کیا، کبھی کسی کو قتل ہی کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو کچھ کیا اس نے، اور جیسے جیسے جھٹلایا، خود بھی رکا رہا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے رکھا، تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی وہاں جا کر پا لے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کیونکہ اور بے شک اللہ تو نہیں ہے بندوں پر ہرگز بھی ظلم کرنے والا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کسی کو خواہ مخواہ عذاب دینے کا شوق نہیں، نہ ہی کسی پر ظلم کرنا اللہ کے شایان شان ہے۔ یہ تو اس کا اپنا ہی عمل تھا جس کی کھیتی اب وہ یہاں پر حاصل کرے گا۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں پہلے، اور اس میں نا آیات پر انشاءاللہ نظر رکھیں تاکہ آپ کو بیٹھے بیٹھے ہی انشاءاللہ ترجمہ یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. جی آیت نمبر 10 تک ہوا انشاءاللہ. آگے ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من جو یعبدو عبادت کرتا ہے اللہ کی علی حرف یعنی کنارے پر کھڑا ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ، پھر اگر پہنچتی ہے اس کو خیرو کوئی بھلائی، اطمأن بہ، وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو فتنۃ کوئی فتنہ، آزمائش، انقلبا، تو پلٹ جاتا ہے. یہ قلبہ قلب کو بھی دل اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ بھی پلٹاتا رہتا ہے. علی وجہہ، اپنے چہرے پر. خاسر دنیا، نقصان اٹھایا دنیا کا، والآخرہ، اور آخرت کا. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے وہ کھلا خسارہ، یعنی یہ دراصل صریح نقصان ہے. اب یہاں پر جو ہے ایک ایسے بندے کا حال بتایا جا رہا ہے، یعنی لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہ اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ تھوڑا سا منافقت سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی وہ جو عملی منافق آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھے تھے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے کون سا ایمان مطلوب ہے. جیسے قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، کافہ، سارے کے سارے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم سے جزوی اطاعت منظور نہیں ہے، کامل اطاعت منظور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر کے ہمارے لیے اتارا ہے، اور اس پہ ہمیں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز نہیں ہم کر سکتے کہ یہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے لے لیں، وہ بری ہے تو اس کو نہ لیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ کھلا دشمن ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جس بندے کا حال بتایا گیا وہ کیا کرتا ہے، وہ دین اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہوتا، کفر اور اسلام کی سرحد پر ہی کھڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا. اگر وہیں پر کھڑا صرف اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی بھلائی مل جائے تو کرے. اچھا، تو وہ اسلام کے یعنی کنارے پر ہی کھڑا رہتا ہے، اور اس میں حال اس کا کیا ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اسلام کو قبول کر کے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو پھر تو مطمئن رہتا ہے، اسے اسلام گوارا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ دین قبول کرتے ہیں، اور جیسے بھی بتایا تھا کہ ظاہر ہے مخالفتیں بھی آئیں گی، اور خاص طور پر جیسے مشرکین مکہ جو کر رہے تھے مومنین کے ساتھ، یا آج کے دور میں بھی آپ یہ دیکھیں تو آزمائش تو آتی ہے. تو کیا کرتا ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہاں سے ہی فوراً کفر کی طرف بھاگ نکلے. جیسے منافقوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے نا، اور ایون وہ لوگ جن کا مطمئن نظر مادی فوائد ہی ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم دین کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں دین کے فائدے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہی رہتے ہیں، اس کی طرف سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں دنیا کے مفادات نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب تک تو ہمیں دین کو قبول کر کے راحت رہتی ہے، زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، قربانیاں نہیں کرنی پڑتی، تو ہم خوش رہتے ہیں. لیکن جو ہی قرآن سیکھتے ہوئے ہمیں کوئی تنگی آتی ہے، کوئی باتیں کرتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے کاموں سے تو آپ کو چھٹکارا نہیں مل سکتا نا. مثلاً آپ دین سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ بچوں کے بھی کام کرنے ہیں، خاوند کے بھی، گھر کے بھی، سب کچھ ہے، تو پھر آپ کے اندر ہی ضمیر جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیتا ہے، او یہ تم کیا کرنے بیٹھ گئی ہو، یہ اتنا بھی دین پڑھنا اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ وہی حال ہے کہ یہ شیطان ہی اس راہ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور چیک کیا کریں کہ کیا جب کبھی کوئی مجھ پر آزمائش یا تکلیف آتی ہے، میرے مال میں کمی ہوتی ہے، یا کوئی جان یا کوئی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا میں فوراً ہی پکڑ کے دین کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ جب سے میں نے دین سیکھنا شروع کیا، یعنی میں نے یہاں حدیث پڑھنی شروع کی ہے تو میرا یہ حال ہو گیا. خاسرت دنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حال اس کا یہ ہے کہ ایسے شخص نے تو دنیا کا بھی نقصان اٹھایا، والآخرہ، اور آخرت کا بھی. ذالک هو الخسران المبین. تو اس بات پر اپنا شرح صدر کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کو لے کے تو دنیا کا یا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا. صحیح ہے، یہ تو دراصل دنیا تو ویسے ہی امتحان ہے. کیا وہ لوگ جو کہ دین پر قائم نہیں ہیں اور آدھے ادھر کے ہوتے ہیں اور آدھے ادھر کے، یا منافقت ہی جو ہے، تو کیا وہ بہت کامیاب ہیں؟ اور ان کو دیکھا کریں، کیا ان کی زندگی میں کبھی کوئی تنگی ترشی نہیں آتی ہے؟
اور کیا ان کو کبھی مالی یا جانی نقصان سے آزمایا نہیں جاتا؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں ایسے لوگ جو ہیں جو کہ ہدایت جن کو ملی ہی نہیں ہے وہ زیادہ تنگی میں ہیں. اگلے دن مجھے ایک خاتون یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا، فائنلی اس کو پولیس ہی لے کے گئی. اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھی، ٹھیک ٹھاک حالت میں تھی، لیکن کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا ہے اور اب اس کو اپنے آپ کو کمپوز ہی نہیں کرنا آ رہا. وہ گالیاں دے رہی ہے، مسلسل بول رہی ہے، اتنی اس نے محلے میں شور مچایا ہوا تھا اور مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا. اللہ اس کو ہدایت دے. تو اب ایسے لوگوں سے تو نقصان برداشت ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے سامنے تو کیا ہے، صرف دنیا ہی ہے کہ دنیا ختم تو سب کچھ ختم. تو ذالک هو الخسران المبین. ہمیں کیوں نہیں یہ یقین آتا کہ اگر دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوں گے تو نقصان ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے، اس بات پہ انشاءاللہ اپنا شرح صدر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرما دے. یدعو، وہ پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا کو، ما لا یضرہ، جو نہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے، وما لا ینفعہ، جو اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ دے. ذالک هو الضلال البعید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو دراصل گمراہی کی انتہا ہے کہ اللہ کے سوا ان سہاروں کو پکارتا ہے جو نہ تو اس کو تکلیف دینے پر کوئی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر ایسے سہاروں کی طرف جانا یہ دراصل کھلی گمراہی اس کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ تو اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے بھی زیادہ قریب ہے. لبئس المولا و لبئس العشیر، کتنا برا ہے وہ اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا رفیق. یعنی اس قسم کے منافقین کو جب اسلام میں داخل ہونے میں کوئی مشکل یا مصیبت نظر آتی ہے اور کافروں اور مشرکوں کی طرف ان کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو فوراً یعنی کنارے پہ ہی تو کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں سے اتر کر کافروں کی صف میں جا چمٹتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پر جاتے ہیں جہاں کا نقصان جون سا ہے اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یعنی ایسی جگہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کے اختیار میں دوسروں کا نفع و نقصان تو زیادہ کیا ہوگا، وہ تو اپنی بھی مدافعت نہیں کر سکتے، اور نقصان تو ظاہر ہے، یقینی ہے کہ انہوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع کر دیا اور دینی فائدے کی خاطر انہوں نے یہ گمراہی کی راہ اختیار کر لی. تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور یہاں پر لبئس المولا کا جو لفظ آ رہا ہے نا، یہ دراصل کون ہے؟ یہ شیطان ہی ہے. کیونکہ اور شیطان کے روپ میں کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے کہ کتنا برا اس کا مددگار یا ساتھی ہے جس کی طرف وہ پلٹ کر گیا کہ اس سے مدد لے لے. اور اسی طرح یہ نہ تو دنیا میں ان کو کوئی نفع پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی جب یہ ان کے ساتھ ہی جل رہے ہوں گے تو اس وقت اور بھی ان کے لیے حسرت کا باعث بنیں گے کہ یہ کتنے برے مددگار اور کتنے برے رفیق ثابت ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک، کہ جہنم کا ایندھن بن کر اور بھی ہماری تکلیف میں یہ ہمیں وہ نقصان میں ڈال گئے. اور اس کے برعکس ساتھ ہی یہ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے لیے خوشخبری سنائی ہے. ان اللہ یدخل، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، اللہ زینہ ان لوگوں کو، آمنو جنہوں جو ایمان لے، وعامل الصالحات انہوں نے اعمال صالح کیے، جناتین ایسے باغات میں تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات لامحدود ہیں. ایک طرف تو وہ جنہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی کو لے لیا تو وہ تو اپنے ساتھی یعنی شیطان کے ساتھ جا پڑیں گے، لیکن جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ان کو ان کے اس کے عمل کے بدلے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بلکہ ڈھیروں سینکڑوں گنا زیادہ عطا فرمائے گا. ان کی سب چھوٹی بڑی خطائیں معاف کر دے گا اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی اور پھر یہ کہ یعنی عدل کو تو محفوظ یعنی عدل کو تو سامنے رکھا جائے گا، یعنی گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا انسان نے گناہ کیے ہوں گے، لیکن نیکیوں کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جناب سے بے پناہ عطا فرمائیں گے. یہ صرف آخری آیات رہ گی، ان کی تلاوت سن لیتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم بھی آپ کا اوپر ہو گیا آج. بسم
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔